بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب اصول کافی صفحہ نمبر 47 پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہشام نامی شخص سے کہ اے ہشام، میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سب سے افضل عقل ہے، یعنی عقل اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سب سے افضل ترین ہے۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انسان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ خصوصیات نہ پائی جائیں، یعنی چند ایک خصوصیات ہیں، جب تک کسی انسان میں وہ نہ پائی جائیں اس وقت تک وہ انسان کامل نہیں ہوتا۔ لہٰذا فرماتے ہیں پہلی خصوصیت جو انسان کو کامل بناتی ہے، فرمایا وہ کفر اور شرک سے امن میں ہوتا ہے۔ جو انسان کفر اور شرک سے امن میں ہو اس کی عقل کامل ہے۔ دوسرا، انسان اس سے نیکی اور خیر کی امید ہو، یعنی ہر شخص اس شخص سے نیکی اور خیر کی امید کرے، جس شخص سے نیکی اور خیر کی امید کی جا رہی ہے وہ اس شخص کا عقل کامل ہے۔ پھر آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ضرورت سے زیادہ مال راہ خدا میں خرچ کرنے والا، یعنی جو انسان اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے اور واجبات ادا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس شخص کا عقل بھی کامل ہے۔ پھر آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا دنیا میں اس کا حصہ قوت لا یکموت ہو، یعنی فقط اتنا ہو جس سے وہ مرے نہ، یعنی جینے کے لیے اس کے پاس مال ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اس کی عقل بھی کامل ہے۔ پھر فرمایا علم کے حاصل کرنے سے کبھی سیر نہ ہو، یعنی جتنا بھی علم حاصل کرے وہ یہ نہ کہے کہ میں عالم بن گیا ہوں، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم قرار دے اور علم کی جستجو میں لگا رہے۔ یہ نہ کرے کہ اب مجھے علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے علم پڑھتا رہے، علم حاصل کرتا رہے۔ جو شخص ایسا ہے اس کی عقل بھی کامل ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں رائے خدا میں آنے والی ذلت اس کے لیے محبوب ہو۔ اس سے کیا مراد؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبت آئے یہ پسند کرے، یعنی اپنے آپ کو تیار رکھے، اللہ کی جانب سے جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرنے والا بنے، تو اس کی عقل بھی کامل ہے، یہ بھی کامل عقل والا انسان ہے۔ پھر فرمایا عاجزی اور انکساری خدا کی بارگاہ میں اس کو زیادہ محبوب ہو، یعنی عاجز اور انکسار رہے، کبھی غرور اور تکبر نہ کرے، چاہے علم کا ہو چاہے دولت کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو، کسی صورت میں تکبر نہ کرے، تو وہ شخص بھی یقیناً کامل عقل والا ہے۔ پھر فرمایا غیر پر کیے احسان کو کم سمجھے، یعنی اگر کسی پہ احسان کرتا ہے تو احسان جتلائے نہیں، بلکہ احسان کر کے بھول جائے، اور کبھی بھی جس شخص پہ اس نے احسان کیا ہے اس کے سامنے اپنے احسان کا ذکر نہ کرے، تو یہ بھی یقیناً کامل عقل والا انسان ہے۔ پھر امام نے فرمایا اور جو غیر نے اس پر احسان کیا ہو اس کو بہت زیادہ قرار دے، یعنی اگر کسی نے اس پہ احسان کیا ہے تو لوگوں کو بتائے کہ فلاں شخص نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اپنے احسان کو بھول جائے۔ لیکن اگر کوئی اس پہ احسان کرتا ہے تو یہ لوگوں کو ظاہر کرے، لوگوں کو بتلائے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا، فلاں شخص نے مجھ پہ احسان کیا۔ اگر ایسا شخص ایسی سوچ رکھنے والا ہے تو وہ بھی کامل عقل کا مالک ہے۔ لہٰذا دعا ہے خالق کائنات ہمیں ان تمام صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔